والیتامہ، آ رہا ہے وہ زمانہ کہ جب احساس قدرت اسی موقع کے اوپر تہوار بھیجتا ہے. اپنی اولاد کو اچھے کپڑے پہنانے والوں کچھ ایسے بھی ہیں کہ نظر اٹھا کر چوکھٹ کو دیکھتے ہیں، اب ان کا باپ نہیں آئے گا، وہ چیزیں بھی نہیں لائے گا، وہ عیدیں تو گزر جائیں گی مگر آنسوؤں کو پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا. قدرت نے یتیم بنا کر آپ کے جذبہ ترحم کو ناپا ہے. والمساکین، جن کے باپ نہیں ہوتے وہ یتیم کہلاتے ہیں، جن کے ماں باپ ہوتے ہیں پھر بھی انہیں کچھ نہیں ملتا مسکین کہلاتے ہیں. ان کا بھی خیال کرنا. قولوا للناس حسنا، پبلک ڈیلنگ پہ اسپیک پولائٹلی، غیروں سے گفتگو کرو. قولوا للناس، یہ نہیں کہا کہ قبلہ و کعبہ سے گفتگو کرو تو شریفانہ، چچا سے ملو تو شریفانہ، ماموں سے ملو تو شریفانہ. قولوا للناس، غیروں سے بھی ملو تو نشتر زبان نہ چبھاؤ کلیجے میں کسی کے. جو اسلام مارکیٹ میں تلخ نوائی کو دوست نہیں رکھ سکتا، وہ کب کسی مسلمان کو اجازت دے گا کہ وہ ایک دوسرے کا خون بہائے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، آپ نے ایولوشن آف ہیومن رائٹس ملاحظہ فرمایا. بالوالدین احسان وذی القربی والیتامى والمساکین قولوا للناس حسنا. جی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ہماری میاں نماز بھی پڑھ لیا کرو. او میں میر صاحب، ہماری نماز بھی پڑھ لیا کرو. پہلے باپ کا حق، عزیز و اقارب کا حق، یتیموں کا حق، مسکینوں کا حق، انسانوں کا حق. ہمارا حق مت بھول جانا. ہماری نماز بھی پڑھ لیا کرو. پہلے نماز کا ذکر نہیں کیا. ہم نماز پڑھ رہے ہیں بڑی اچھی شیروانی کے ساتھ، پیمنٹ نہیں کیا تھا ہم نے. نماز قبول مگر ثواب ویٹنگ لسٹ کے اوپر. جب تک کہ پیمنٹ نہیں کرو گے ثواب کا پیمنٹ بھی نہیں ہوگا. اے اسلام، ارے وہ کبت کافر تھا جس کی دکان سے ہم نے یہ لیا تھا، لالا تھا لالا. کہا زندگی ہر حال میں وقار رکھتی ہے، کسی غیر کے سامنے مسلمان ذلیل ہو کے کیوں رہے. غیر کا حق پہلے دے دو تاکہ اسلام رسوا نہ ہو سکے. اور جب عادت پڑ جائے گی چھین جھپٹنے کی تو جب لالا کا مان مارا تھا تو بھی دے دے کا مال میں مارو گے. یہ تو ہے لا لا، دے دے، نہ لالا کو کچھ دیا نہ دے دے کو کچھ دیا، ہوگا کیا اس میں. تو لہذا اسلام نے اپنی نماز کا حق بعد میں رکھا ہے، اس لیے کہ نماز کا ایک ہدف ہے. نماز خود ہدف نہیں ہے. ناراض تو نہیں ہو جائیے گا. نماز خود ہدف نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لو. نماز کا ایک ہدف ہے کہ برائیوں کو روکو. نماز پڑھ کے وَإِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، نماز ہر قسم کی برائی کو، ہر قسم کے کرپشن کو، ہر قسم کی قتل و غارت گری کو روکتی ہے. نماز پڑھ کے اگر تم قتل کر رہے ہو تو نماز ہدف نہیں ہے. نماز تو اس جگہ پہنچانا چاہتی ہے جو ہدف زندگی ہے. نماز پڑھ کے گالیاں دیتے ہو، نماز پڑھ کے پیسہ مارتے ہو، نماز پڑھ کے دنیا کو ستاتے ہو، تو جو نماز اچھے نتیجے برآمد نہ کر سکے وہ عبادت نہیں ہے، ریاضت ہے، ایکسرسائز جائے گی. حکم ہوتا ہے کہ جب ماں بوڑھی ہو جائے اور باپ بوڑھا ہو جائے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. اے نوجوانوں، جب یہ تمہاری ماں ضعیف ہو جائے اور باپ بوڑھا ہو جائے تو اف مت کرنا. ذرا ملاحظہ فرمائیے، یہ جملہ قرآن مجید کا صحیح ہے یا بیچ میں کچھ چھوٹ گیا ہے؟ صحیح ہے.
جب یہ ماں بوڑھی ہو جائے، باپ بوڑھا ہو جائے تو اف مت کرنا۔ ان کے بڑھاپے سے اف کا کیا تعلق ہے؟ اف عمل ہے یا رد عمل؟ رد عمل۔ کس چیز کا رد عمل؟ دکھ کا۔ جب تکلیف پہنچے گی کوئی مارے گا اف، کوئی مارے گا تو نکلے گا اف، کوئی ستائے گا تو نکلے گا اف، کوئی دل برمائے گا تو نکلے گا اف۔ اب ذرا جملوں کو مکمل کیجئے۔ جب یہ ماں اور باپ بوڑھے ہو جائیں تو اف مت کرو، بیچ میں لائن رہ گئی۔ یہ جب ماں بن جائے بوڑھی ہو جائے گی، جب باپ بوڑھا ہو جائے گا تو ستائے گا، ستائیں گے ضرور یہ بوڑھے ہو کے، بڑھاپے میں یہ ضرور ستائیں گے۔ قرآن نے ان کی اس ادا کو چھپا لیا۔ جب یہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں ڈاٹ 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 اف مت کرنا۔ ماں باپ کی ساری تلخیوں کو اسلام پی گیا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ جب یہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے تو تمہیں بڑھاپے میں ستائیں گے۔ تم اف مت کرنا، تم خود سمجھ جاؤ کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ بڑی بھی خاموش نہیں رہیں گی، اور یہ بڑے بھی بزرگوار جو ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ ہاں خبردار اف مت کرنا۔ ان کو ستانے کا حق ہے، تجھے اف کرنے کا حق نہیں ہے۔ اے اسلام اس بڑھیا سے کہہ دے، اس بڑے میاں سے کہ یہ بھی بل 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 بولنا کیا کرے، ہم بھی بیوی بچے والے آدمی ہیں، آخر بیوی ہم کو بھی گھور کے دیکھتی ہے، ہماری بھی ناک کرتی ہے غیر کے سامنے۔ یہ بڑے میاں سے کہہ دے کہ یہ الٹی سیدھی بات نہ کریں، آیت آنی چاہیے۔ اے بوڑھوں، جب یہ اولاد جوان ہو جائے تو ذرا نرم لہجے سے بولا کرو، یہ فلمیں دیکھ کے ڈائیلاگ بولنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ It is not your business, daddy. What a nonsense you are, uttering every time. No. ان کے سامنے ذرا نرم لہجے سے بولو یا انگریزی میں ڈانٹیں گے، شٹ، بڑے بے تم جانتے ہو شٹ کسے کہتے ہیں کہ نہیں، کہ بہتر یہ ہے کہ زبان بند رکھو، ورنہ یہ انگریزی میں گالی دے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسلام بڑے میاں سے کہتے ہیں کہ یہ ستایا کریں، کہا جن کی توانائیاں لٹ چکی گردش لیل و نہار میں ان سے کہوں، تجھ سے نہ کہوں جس کو میں نے جوانی دی ہے، کہ اے شباب آفری زندگی خود کو ضبط میں رکھنا، ان کے سامنے اف نہ کرنا۔ وَلَا تَقُولِ لُمَا اُفٍّ۔ اف کیا ہے؟ عربی میں اظہار تکلیف کا سب سے مختصر لفظ، عربی میں اظہار تکلیف کا سب سے چھوٹا لفظ اف۔ اس میں لفظ نہیں بنتا، آہ نکلتی ہے، لفظ نہیں بنتا ہائے اللہ مر گیا، لفظ نہیں، اف۔ تو تمہیں تو ماں باپ کے سامنے سانس لینے کا بھی حق نہیں ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں۔ کیا مطلب؟ ایک گھنٹوں سے گالیاں بک رہے ہیں مجھے، تم جھڑکنا نہیں، آواز بلند نہ ہو جائے۔ لا ترفعوا اصواتکم، لفظ بلند نہ ہو، باپ کے سامنے لہجے میں تلخی نہ آئے، باپ کے سامنے لفظ بلند نہ ہو، آواز نہ اٹھے۔ تو جب اسلام باپ کے سامنے تیز بولنے کی اجازت نہیں دیتا تو رسول اسلام کی بارگاہ میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی بارگاہ میں آواز تیز نہ ہو، ورنہ سارے اعمال واش آؤٹ، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ روز معیشت پنے دیکھتے رہو گے، میری زندگی میں کوئی کار خیر، کیا میں نبی کے پاس نہیں بیٹھا، کیا نبی کے پاس نہیں گیا، کیا نبی سے نہیں پڑھا، کیا نماز نہیں پڑھی، کیا جہاد، ارے کوئی بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔
سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے تو تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا.